إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم وددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل جل کر ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا لیں. دو شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ پناہ چھوڑ گئے بادشاہ چھوڑ گئے، پناہ چھوڑ گئے بادشاہ چھوڑ گئے، حسین آپ کی جو بارگاہ چھوڑ گئے. پناہ چھوڑ گئے بادشاہ چھوڑ گئے، حسین آپ کی جو بارگاہ چھوڑ گئے، تو خدا کے دین کو عابد وہیں سے لے کے چلے، خدا کے دین کو عابد وہیں سے لے کے چلے. حسین اپنی جہاں سجدہ گاہ چھوڑ گئے، حسین اپنی جہاں سجدہ گاہ چھوڑ گئے. پناہ چھوڑ گئے بادشاہ چھوڑ گئے، حسین آپ کی جو بارگاہ چھوڑ گئے، خدا کے دین کو عابد وہیں سے لے کے چلے. حسین اپنی جہاں سجدہ گاہ چھوڑ گئے. اور یہ تعزیتی نظم ہے، ایک مطلع و 4-5 شعر ہے. ایک بار مل جل کر پھر باواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیے. زینت فرش عزا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، زینت فرش عزا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، ایک غلام مرتضیٰ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، ایک غلام مرتضیٰ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. زینت فرش عزا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، ایک غلام مرتضیٰ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. تو کیوں نہ آئے قبر میں امداد کو اس کے علی، کیوں نہ آئے قبر میں امداد کو اس کے علی. عاشق مشکل کشا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، عاشق مشکل کشا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. کیوں نہ آئے قبر میں امداد کو اس کے علی، عاشق مشکل کشا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. تو بجھ گیا علم و ادب کا سچ ہے روشن ایک چراغ، بجھ گیا علم و ادب کا سچ ہے روشن ایک چراغ. کیا بتائیں ہم کہ کیا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، کیا بتائیں ہم کہ کیا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. تو داغ ماتم ہے تو ماتھے پہ ہے سجدوں کے نشاں، داغ ماتم ہے تو ماتھے پہ ہے سجدوں کے نشاں. اس صدی کی ایک صدا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، اس صدی کی ایک صدا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. داغ ماتم ہے تو ماتھے پہ ہے سجدوں کے نشاں، داغ ماتم ہے تو ماتھے پہ ہے سجدوں کے نشاں. اس صدی کی ایک صدا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. ماتمی ساجد عزادار حسین ابن علی، ماتمی ساجد عزادار حسین ابن علی. زائر کرب و بلا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، زائر کرب و بلا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. ماتمی ساجد عزادار حسین ابن علی، زائر کرب و بلا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. تو ماں کی کوئی کر نہیں سکتا کمی پوری مگر، ماں کی کوئی کر نہیں سکتا کمی پوری مگر. باد مادر حوصلہ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، باد مادر حوصلہ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. تو کھو کے ایسے باپ کو تڑپے نہ بچے کیوں بھلا، کھو کے ایسے باپ کو تڑپے نہ بچے کیوں بھلا. مشکلوں میں حوصلہ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ، مشکلوں میں حوصلہ تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. زینت فرش عزا تھے ہاں حسن اصغر تھے وہ. ایک مطلب 2-3 شعر اور کہ تیری امداد کو ہر وقت پیمبر دیکھا، تیری امداد کو ہر وقت پیمبر دیکھا. جب بھی دیکھا ہے کھڑا وقت پہ حیدر دیکھا،
تیری امداد کو ہر وقت پیمبر دیکھا، جب بھی دیکھا ہے کھڑا وقت پہ حیدر دیکھا، تو کوئی چھوٹا نہ بڑا تیرے گھرانے میں ملا، کوئی چھوٹا نہ بڑا تیرے گھرانے میں ملا، ہم نے ایک دوجے کو ہر رخ سے برابر دیکھا، ہم نے ایک دوجے کو ہر رخ سے برابر دیکھا، کوئی چھوٹا نہ بڑا تیرے گھرانے میں ملا، ہم نے ایک دوجے کو ہر رخ سے برابر دیکھا، تو تہے شمشیر ادا شکر کا سجدہ بھی ہوا، تہے شمشیر ادا شکر کا سجدہ بھی ہوا، نصرت حق کے لیے لٹتا ہوا گھر دیکھا، نصرت حق کے لیے لٹتا ہوا گھر دیکھا، تہے شمشیر ادا شکر کا سجدہ بھی ہوا، نصرت حق کے لیے لٹتا ہوا گھر دیکھا، اور جن کے ہاتھوں پہ پڑھے آن کے پتھر کلمہ، جن کے ہاتھوں پہ پڑھے آن کے پتھر کلمہ، ہم نے احمد کی طرح کوئی نہ رہبر دیکھا، ہم نے احمد کی طرح کوئی نہ رہبر دیکھا، تو اس نے بھی تیری زیارت کا شرف ہے پایا، اس نے بھی تیری زیارت کا شرف ہے پایا، جس نے احمد تیرا ایک بار بھی اکبر دیکھا، جس نے احمد تیرا ایک بار بھی اکبر دیکھا، تو عصر عاشور بیابان بلا میں احمد، عصر عاشور بیابان بلا میں احمد، تجھ کو بھی خاک اڑاتے ہوئے سر پر دیکھا، تجھ کو بھی خاک اڑاتے ہوئے سر پر دیکھا، جب بھی دیکھا تو کھڑا وقت پہ حیدر دیکھا۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر حسن اصغر مرحوم کی روح وقت کی اللہ چار مصرے جناب قاسم کے حوالے سے پیش ہیں۔ عربی میں اہلا کے معنی ہے سب سے زیادہ میٹھی، سویٹیسٹ۔ اپنا مزہ یہ رات دن سب کو چکھائے موت، اپنا مزہ یہ رات دن سب کو چکھائے موت، وہ کون ہے جو منہ سے نہ اپنے لگائے موت، پر ذائقے کا مسئلہ قاسم نے حل کیا، پر ذائقے کا مسئلہ وہ کون ہے جو منہ سے نہ اپنے لگائے موت، پر ذائقے کا مسئلہ قاسم نے حل کیا، اہلا من الاصل ہے اگر حق پہ آئے موت، اہلا 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 من الاصل ہے اگر حق پہ آئے موت۔ مرحوم کے حوالے سے چار مصرے لہذا ہو۔ یہ دنیا چند روزہ آشیاں ہے، یہ دنیا چند روزہ آشیاں ہے، یہاں کوئی صدا رہتا کہاں ہے، یہاں کوئی صدا رہتا کہاں ہے۔ حسن اصغر سے یہ رضوان بولا، چلو فردوس اب تیرا مکان ہے، چلو فردوس اب تیرا مکان ہے۔ ہرملا کی تیر اندازی میں لکنت آ گئی، ہرملا کی
لکنت آ گئی، ایک لمحہ گفتگو کی تھی حسین تیر سے، ایک لمحہ گفتگو کی تھی حسین تیر سے، مل گئی جتنی خوشی ہم کو غم شبیر سے۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا شہزادی کے حوالے سے بطور خاص، کہ اس کے نطفے کا نہیں، اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ۔ دوسرا مصرع خاص لو، اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ، جس نے مانگی تھی گواہی مادر شبیر سے، جس نے مانگی تھی گواہی مادر شبیر سے، اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ، اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ، اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ، جس نے مانگی تھی گواہی مادر شبیر سے، جس نے مانگی تھی گواہی مادر شبیر سے۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے، کہ ایک چلو پیاس نے، ایک چلو پیاس نے دریا کو قبضے میں لیا، ایک چلو پیاس نے دریا کو قبضے میں لیا، ایک چلو پیاس نے دریا کو قبضے میں لیا، ورنہ قابو میں نہیں آتا کسی تدبیر سے، ورنہ قابو میں نہیں آتا کسی تدبیر سے، مل گئی جتنی خوشی ہم کو غم شبیر سے۔ یہ بھی ایک شعر دیکھیے گا، قافیہ ہے بطور خاص جناب حر کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے مل گیا، خاص اور دیکھیے گا، کہ سب سے پہلے مل گیا حر کو شہادت کا شرف، سب سے پہلے مل گیا حر کو شہادت کا شرف، سب سے پہلے مل گیا حر کو شہادت کا شرف، لشکر سرور میں آیا، لشکر سرور میں حر آیا تو تھا تاخیر سے، سب سے پہلے مل گیا
حر کو شہادت کا شرف سب سے پہلے مل گیا حر کو شہادت کا شرف لشکر سرور میں حر آیا تو تھا تاخیر سے لشکر سرور میں حر صلوات میں لشکر سرور میں حر آیا تو تھا تاخیر سے ایک سقائی کا ہے اور ایک علمداری کا ہے ایک سقائی کا ہے اور ایک علمداری کا ہے ایک سقائی کا ہے اور ایک علمداری کا ہے آج دو منصب ملے عباس کو شبیر سے آج دو منصب ملے عباس کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلوات ایک بار اور بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں ایک سقائی کا ہے اور ایک علمداری کا ہے آج دو منصب ملے عباس کو شبیر سے اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ کائنات کربلا میں اس کو کہتے ہیں حسین بطور خاص کائنات کربلا میں اس کو کہتے ہیں حسین ظلم کی شہرگ جو کاٹے صبر کی شمشیر سے ظلم کی شہرگ جو کاٹے صبر کی شمشیر سے حضرات اسی کے ساتھ مجھے جو حکم ملا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبلہ و کعبہ قاضی عسکری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں تیرے خطبے کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں میں انہی 4 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں قبلہ و کعبہ کی خدمت میں کہ وہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں اور مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں پر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات پڑھیں گے محمد عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحوم اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم اللهم صل على محمد وعجل فرجه. عزیزان گرامی، اس دنیا میں مختلف عقائد اور مختلف افکار کے حامل افراد زندگی بسر کرتے ہیں. کسی کا کوئی نظریہ ہے، کسی کا کوئی خیال ہے. بہت کم ایسے دو افراد ملتے ہیں جو افکار و خیالات میں باہم شریک ہیں، لیکن اختلاف سے بھری ہوئی اس دنیا میں ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب اسے تسلیم کرتے ہیں، سب اسے مانتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہر انسان دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، گھاٹا کسی کو پسند نہیں. مومن کو بھی فائدہ چاہیے، کافر کو بھی فائدہ چاہیے. گنہگار بھی فائدہ چاہتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی فائدہ ہی چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ متقی اور پرہیزگار کو گھاٹا پسند ہو، اسے بھی فائدہ چاہیے. نہ ملے فائدہ یہ اور بات ہے.
خواہش تو یہی ہے نا. ہم نے آج تک کوئی ایسا دکاندار نہیں دیکھا جو رات دن محنت کرتا ہے گھاٹے کے لیے. ہم نے آج تک کوئی ایسا کسان نہیں دیکھا جو اپنے کھیت میں پسینہ بہا رہا ہے تاکہ فصل خراب ہو جائے. ہم نے آج تک کوئی ایسا طالب علم نہیں دیکھا جو رات بھر جاگ کے محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے امتحان میں فیل ہونے کے لیے. ہر طالب علم یہی چاہتا ہے کہ وہ اچھے نمبر ہو، اچھے نمبر سے پاس ہو. ہر کسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی فصل بہتر سے بہتر ہو. ہر دکاندار یہی چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع. کسی کو گھاٹا پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دکاندار اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے. کیا ہمارے کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے یا گھاٹا ہو رہا ہے؟ جنہیں خود حساب کرنا نہیں آتا وہ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے وہ حساب کرے. کچھ ہر روز حساب کرتے ہیں، کچھ ہفتے میں، کچھ مہینے میں، سال میں تو سبھی حساب کرتے ہیں. اگر فائدے کا کاروبار ہے تو آگے بڑھائیں، اگر گھاٹا ہو رہا ہے تو گھاٹے کی وجہ معلوم کریں. اگر گھاٹے کو روک سکتے ہیں تو روکیں، اور اگر گھاٹا نہیں رک سکتا ہے تو کاروبار کو بند. گھاٹے کے کاروبار کو کوئی جاری نہیں رکھنا چاہتا ہے جانتے ہوئے کہ عزیزوں یہ تو میں نے زندگی کے کچھ شعبوں کی مثال آپ کو دی ہے. ایک اور بزنس ہے، ایک اور کاروبار ہے جو پوری زندگی کا کاروبار ہے، پوری زندگی کا بزنس ہے. دکان کا تو حساب کر لیتے ہیں، کھیت کا تو حساب کر لیتے ہیں، کبھی زندگی کا بھی حساب کیا کہ زندگی کا کاروبار فائدے کا کاروبار ہے یا گھاٹے کا کاروبار ہے. ایک صلوات پڑھیں گے جھول رہا ہے. جی ذرا سا اگر فائدے کا کاروبار ہے تو آگے بڑھائیں، گھاٹے کا کاروبار ہے تو نقصان کی وجہ معلوم کر کے اس کی اصلاح کر لیں. عزیزو ایک گھاٹا ہوتا ہے اور ایک سب سے زیادہ گھاٹا. مارکیٹ میں ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے. آج فلاں صاحب کو 10,000 روپے کا گھاٹا ہوا، فلاں صاحب کو 50,000 کا، فلاں کو 1 لاکھ کا، فلاں صاحب کو 50 کروڑ کا فائدہ ہوا، 50 کروڑ کا گھاٹا ہوا. 50,000 والے کا بھی گھاٹا ہے، 1 لاکھ والے کا بھی گھاٹا ہے، لیکن 50 کروڑ کا جسے گھاٹا ہوا سب سے زیادہ گھاٹا اس کا ہے. قرآن مجید ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ جانچنے کی کوشش کرو، یہ جاننے کی کوشش کرو، یہ پرکھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری اس زندگی میں گھاٹا ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے بزنس کا گھاٹا کچھ دنوں کا ہے، کھیت کا گھاٹا کچھ دنوں کا ہے، دکان کا گھاٹا کچھ دنوں کا ہے، لیکن اگر زندگی کا خسارہ ہو گیا، دنیا میں اگر دکان میں گھاٹا ہو گیا تو کوئی نہ کوئی مدد کر بھی دیتا ہے. بہرحال تمام نفسا نفسی کے باوجود ابھی بھی ایسے افراد ہیں. تھوڑی سی ذلت ہی ہوگی آگے کسی کے ہاتھ پھیلانے میں، مگر پیٹ تو بھر جائے گا نا، مشکلات حل ہو جائیں گی. لیکن عزیزو اگر زندگی کا گھاٹا ہو گیا، وہاں کوئی دینے والا نہیں ہے. کل نفس بما کسبت رہینا، جو لے کے گئے ہو بس وہی کام آنے والا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید ہمیں دعوت دے رہا ہے، پہچانو کہ گھاٹا نہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میرے حبیب ان سے کہہ دیے، یہ تو خواب غفلت میں پڑے ہیں، انہیں تو اپنا حساب کرنے کی فکر ہی نہیں ہے. ان سے کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ تمہیں تو حساب کرنے کا ہوش نہیں ہے. گھاٹا نہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون؟ کیا کہ ایک گھاٹا ہوتا اور ایک سب سے زیادہ گھاٹا. گھاٹے میں کون ہے؟ قرآن مجید سے پہلے بیان کر چکا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، عصر کی قسم. الا الذین آمنوا، صرف وہ افراد جو ایمان لائے. کس چیز پر ایمان لائے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، انبیاء کی رسالت پر ایمان لائے، خاتم النبیین کی خاتمیت پر ایمان لائے، ائمہ کی امامت پر ایمان لائے، روز جزا و قیامت پر ایمان لائے. ایمان لانے سے گھاٹے سے نہیں بچیں گے. ایمان لانا گھاٹے سے بچنے کی پہلی شرط ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کا فائدہ تبھی ظاہر ہوگا جب عمل صالح بجا لائیں. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں، فائدہ نہیں ہے. اور اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں، ایمان کے بغیر عمل صالح ایسے ہی ہے کہ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کر دیجئے. خوب ہلکی سی ہوا آئے گی، عمارت ڈھہ جائے گی. اور صرف فاؤنڈیشن آپ نے ڈال لیا. ایمان کیا ہے؟ بنیاد ہے نا. ایمان فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن ہمیشہ عمارت کے لحاظ سے بنائی جاتی ہے. جیسی عمارت بنانا ہے ویسے ہی فاؤنڈیشن. 10 منزلہ عمارت کی فاؤنڈیشن اور ہوتی ہے، 1 منزلہ عمارت کی فاؤنڈیشن اور ہوتی ہے. اصلاً بنیاد ڈالی ہی جاتی ہے عمارت کے لیے. آپ نے بنیاد ڈال دیا، اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. بھائی سوال ہوگا نا، بلڈنگ کی نہیں، بلڈنگ تو مجھے بنانا ہی نہیں ہے. تو پاگل ہو گئے تھے جو بنیاد ڈالی ہے. پاگل ہو گئے تھے جو بنیاد ڈالی ہے. بنیاد کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ عمارت بنانا. جیسی عمارت بنانا ہے ویسے ہی بنیاد ہے، جیسی بنیاد ہے ویسے ہی عمارت بنانا تقاضۂ عقل ہے. ایمان بنیاد ہے، اس کے بعد باری عمل الصالحات. اچھا، عمل الصالحات بھی 2 طرح کا ہے. ہم ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کچھ انجام دے رہے ہیں، مگر صرف ہم خود اچھے، ہم صرف خود ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر کسی سے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے. آج کل ہمارے یہاں بھوت سوار ہوا ہے لبرلزم کا. بہت بڑا بت ہے نا یہ تو لبرل. فلاں صاحب لبرلزم کے خلاف تو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں. لبرل کیا مطلب؟ میں نے ہمیں کسی سے کیا واسطہ؟ بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے، بیٹی حجاب کرے نہ کرے، گھر میں گانا بجانا سب کچھ ہو رہا ہے، چوپ خاموش بیٹھے. نہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، میں تو مصلے سے اٹھتے ہی نہیں ہوں. اب وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم تو لیبرل ہیں، کسی کو روکنے ٹوکنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی آزادی ہے. لیکن یہی آزادی کا دم بھرنے والے، لبرلزم کا دم بھرنے والے، جہاں ان کی اپنی منشا کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے. فرض کیجئے آپ کا بچہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا، آپ نہیں اٹھاتے. کیوں؟ ارے بھائی اس کی مرضی ہے، آزادی ہے ہر ایک کو، پڑھے یا نہ پڑھے. اچھا، آزادی ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، اسے اختیار ہے. امتحان کا زمانہ ہے، بچہ سو رہا ہے، ماں کہ اٹھاؤ، بیٹا اٹھو ایگزام دینا. نہیں ممی مجھے آج نہیں ایگزام نہیں دینا ہے. کیا کریں گے؟ سوتے رہو بیٹا، تمہیں آزادی ہے. سونے دیں گے؟ سونے دیں گے بچے کو؟ جھنجھوڑ کے اٹھائیں گے. شرم نہیں آتی؟ سال برباد ہو جائے گا. امتحان دینے نہ جاؤ گے تو سال برباد ہو جائے گا. نماز کو نہ اٹھو گے زندگی برباد ہو جائے گی. وہاں تو صاحب وہ لبرلزم کا دہائی دے کے نکل جاتے ہیں. لبرل ہم تو ہیں، آزادی ہے انسان. اب یہاں کیوں نہیں آزادی ہے؟ بچہ روزہ نہیں رکھتا، رمضان کا مہینہ بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر میں کھانا کھا رہا ہے، نہ اماں کو اعتراض نہ ابا کو اعتراض. کسی نے کہا بھی اب بھائی دیکھیے اب نئی نسل ہے، نیا زمانہ ہے، اب ان کو کیا کہا جائے، وہ کہیں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے تو. اچھا، اسی بچے نے افیم کھانا شروع کر دیا.
اسی بچے نے ہیروئن لینا شروع کر دیا، اسی بچے نے شیشے کا استعمال کر دیا شروع کر دیا، طرح طرح کی چیزیں اب آ گئی نا، میں کس کا نام لوں یہاں پر. اس نے اسے کھانا شروع کر دیا، اب تو پیشانی پر بل آ گیا، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، ڈانٹ پھٹکار، کیوں، کیا بات ہے؟ ارے رمضان میں کھانا کھا رہا تھا تو لبرلزم یاد آیا آپ کو، اب کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ لڑکی پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی ہے. اکثر دیکھا گیا کہ بوڑھی اماں برقع پہنے، جوان بیٹی، جبکہ بوڑھی اماں پر اب حجاب ساقط ہو چکا ہے. وہ نبی پہنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ پہننے میں حرج نہیں ہے، نہ کہیے گا کل سے اتار دیں. لیکن نبی پہنے، اب ان سے حجاب ساقط ہو چکا ہے. ان پر حجاب واجب ہے، جن پر واجب نہیں وہ تو پہنے ہیں، جن پر واجب ہے وہ اتارے ہیں. اگر قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ نہ ان کا پہننا نہ ان کا اتارنا، نہ ان کا پہننا دین کے تابع ہے نہ ان کا اتارنا، دونوں اپنے اپنے رسم و رواج کے تابع ہیں، دونوں اپنے اپنے رسم و رواج کے تابع ہیں. کیوں بے؟ اچھا اب اسی لڑکی نے اگر کوئی ایسا کپڑا پہن لیا جو ابھی ہمارے سماج میں مقبول نہیں ہے، ارے اب اس کا جینا ہے، کیوں؟ ارے ناک کٹ رہی ہے، خاندان کی ناک کٹنے لگی. جہاں خاندان کی ناک کٹے وہاں تو اعتراض پر اعتراض ہے، اور جہاں دین کی ناک کٹ رہی ہے تو اس سے ہم اچھے ہو جائیں کافی نہیں ہے. اسلام خود غرضی کا دین نہیں ہے، اسلام اپنی ذات میں کھو جانے کا دین نہیں ہے، اپنے خول میں رہنے کا دین نہیں ہے. آمنو، خود بھی ایمان لاؤ، عمل الصالحات، خود بھی عمل صالح بجا لاؤ، وتواصوا بالحق، اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت ایمان. حق کیا ہے؟ تلقین جب پڑھتے ہیں نا تو یہ حق 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 کی آواز تو سنائی دیتی ہے نا، اور کچھ سنائی دے جائے شاید سنائی نہ دے، ہے نا. حق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان حق، رسول پر ایمان حق، ائمہ کی امامت پر ایمان حق، جنت و جہنم پر ایمان حق، روز قیامت پر ایمان حق، یہ سارے حق ہیں نا. تواصوا بالحق، خود بھی مومن بنو، دوسروں کو بھی مومن بناؤ. صرف تمہارا جنت میں جانا کافی نہیں ہے، خود بھی جنت میں جاؤ، دوسروں کو جنت میں لے کر کے ساتھ جاؤ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں اپنا پیٹ بھر لینا کافی نہیں ہے. اپنا پیٹ بھر لیا، بھئی دیکھیے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، چوری بھی نہیں کرتے، چماری بھی نہیں کرتے، رشوت بھی نہیں لیتے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا سب حلال پیسہ، ہمارے بچے کھا پی رہے ہیں، اللہ کا شکر، یقیناً اللہ کا شکر، مگر ابھی آدھا کام ہوا ہے. صرف اپنا پیٹ بھر لینا کافی نہیں ہے، اپنا بھی پیٹ بھرو، جو بھوکے دوسرے ہیں ان کا بھی پیٹ بھرو. کیا ہم ان کے بھی ذمہ دار؟ ہاں ذمہ دار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من بات شبعانا وجارہ جائع، جو شخص رات میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے، اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے. پڑوسی بھوکا ہے تو کیا ہوا؟ پڑوسی کا مال ہم نے چھینا نہیں ہے، اس کی دولت پر ہم نے قبضہ نہیں جمایا، ہماری وجہ سے بھوکا نہیں ہے وہ. اب یا اپنی کاہلی کی وجہ سے بھوکا ہے، یا حکومتی انتظام کی وجہ سے بھوکا ہے، جو وجہ بھی ہو. من بات شبعانا وجارہ جائع، جو پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داریاں دیکھیے، اسلام کی بنیاد میں دو اہم ستون ہیں، دو اہم پلر ہیں. ان میں سے ایک کو بھی اگر نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت باقی نہیں بچے گی. دو بنیادی ستون ہیں. ایک ہے عبادت خدا، جس دین میں خدا کی عبادت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. دوسرے خدمت خلق خدا،
ہم نے عبادت کر لیا کافی نہیں ہے. مسلمان تبھی کہلائیں گے جب عبادت خدا کے ہمراہ خدمت خلق خدا بھی ہو. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے. خوب آخرت میں 2 ہی ٹھکانہ ہے، ایک کا نام جنت اور ایک کا نام جہنم. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. اچھا خواہش سب کی کہاں جانا ہے؟ جنت. جہنم کو جانا نہیں چاہتا مگر بہرحال جائیں گے. سب کچھ اپنی چاہت سے تو نہیں نہ ہے. کچھ جنت میں گئے، کچھ جہنم میں گئے. اچھا ظاہر سی بات ہے جنت اور جہنم میں لاٹری کی بنیاد پہ تو جائیں گے نہیں کہ لاٹری ڈالی گئی جن کے نام آ گیا، وہ لاٹری ڈالا گیا محمد عسکری اور عمر سعد کے نام جنت، محمد عسکری کے نام جہنم. لاٹری تو نہیں نا ہے، پارٹی بازی بھی نہیں ہے، ظلم و زیادتی بھی نہیں، عدل کی بنیاد پر ہے. کچھ جنت میں گئے، کچھ جہنم میں گئے. جنت میں بھی بلا وجہ نہیں گئے، جہنم میں بھی بلا وجہ نہیں گئے. جنت میں بھی جانے کا ریزن ہے، جہنم میں بھی جانے کا سبب ہے. اچھا اب چلے گئے کچھ جنت میں کچھ جہنم میں. جنت میں ضروری تو نہیں ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو جہنمیوں کے دشمن تھے. نہیں، ممکن ہے کہ خاندان کے ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، باپ ادھر بیٹا ادھر، بھائی ادھر بہن ادھر، ہے نا. اب جنت میں اچھا جہنمیوں کو بیچارے کو اتنے عذاب، اب بیچارہ اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، بہرحال لفظ ہے. یہ بیچارے تو جہنم میں اتنی پریشانیوں میں کہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ہے کہ کیا کریں، کسی سے بات چیت کیا کریں گے. جنت والے تو بڑے چین آرام سے بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بہترین جو چاہیں کھانا پینا سب حاضر. اچھا جب سکون سے آدمی بیٹھا رہتا ہے تو ہری ہری سوچتی بھی ہے. جنت والے وفی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے جنتی جو ہیں پوچھیں گے جہنم میں مبتلا عذاب گنہگاروں سے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. دیکھیں جنت اور جہنم کا سسٹم اور نظام کچھ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جنت والے جہنم کو دیکھیں گے، جہنم والے جنت کو دیکھیں گے. سامنے ہے. وہ جنت والے جو آرام سے بیٹھے ہیں وہ جہنم کی والوں کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، جلتا ہوا دیکھیں گے، تڑپتا ہوا دیکھیں گے، فریادوں کو سنیں گے ان کی. اور جہنم والے جنت والوں کو عیش و آرام میں بیٹھا ہوا دیکھیں گے. پروردگار نے شاید یہ انتظام اس لیے کیا ہے. دیکھیے آپ اگر آرام سے بیٹھے ہوں تو آپ کو آرام کا مزہ نہیں ملتا جب تک آپ تکلیف دیکھ نہ لیں، اور تکلیف کی شدت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب آپ آرام کو دیکھ لیں. ٹرین ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ جو ہے سلیپر کوچ بھی ہوتی ہے، یہ جو ہے جنرل کوچ بھی ہوتی ہے، اے سی بھی ہوتا ہے. تو ہوتا ہے کبھی کبھی بیچارے وہ سلیپر والے بھولے سے چڑھ گئے اے سی میں، ہوتا ہے نا بھولے سے چڑھ گئے بعد میں اندر. اب جو اے سی میں آئے تو یہ اے سی ہوتا ہے. جب تک اسی ڈبے میں چڑھے نہیں تھے تو سلیپر کی تکلیف کا بھی اندازہ نہیں تھا. اب تو اسی ڈبے میں آ کر کے اسی کا لطف دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیکھی تو پتہ چلا اب کس جہنم میں رہ رہے ہیں. تکلیف میں تو تھے مگر اب تکلیف کا اندازہ ہوا کس تکلیف میں. اسی طریقے سے اگر اے سی والے کبھی سلیپر میں چڑھ جائیں تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اے سی میں کیا نعمت ہے. تو جب تک ایک دوسرے کی ضد کو نہ دیکھ لیں تب تک اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں بچپن سے دیں، کبھی آنکھ کی روشنی گئی ہی نہیں جس کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے. اگر کبھی اندھے ہو جائیں کچھ دنوں کے لیے صحیح، پھر پتہ چلے گا یہ کیا نعمت ہے. کیونکہ ہمیشہ سے بولتے رہے ہمیں قوت گویائی کا اندازہ ہی نہیں ہے. گونگے سے پوچھئے کہ کتنی بڑی نعمت، اندھے سے پوچھئے کہ روشنی کتنی بڑی نعمت، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیشہ شکوہ ہی کرتے ہیں، کبھی شکر نہیں بجا لاتے. ایک انتظام اللہ نے وہاں کر رکھا کہ جہنمیوں کو اندازہ ہو کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور جنتیوں کو بھی یہ اندازہ ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے. ایک دوسرے کو دیکھیں گے،
ان کے اندر ڈائیلاگ بھی ہے، بات چیت بھی ہے۔ بات چیت بند ہو جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ بات چیت بند ہو جانا، ڈائیلاگ نہ ہونا، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ خیالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں، خیالات و افکار الگ الگ ہو سکتے، کسی بھی حال میں بات چیت نہیں بند ہونا چاہیے۔ اور پھر مومنوں کے درمیان اگر بات چیت بند ہو جائے، اگر مومنوں کے درمیان اور اگر رشتہ داروں کے درمیان بات چیت بند ہو جائے، عزیزو دو گناہ ہے، ایک ہے قطع رحم اور ایک ہے تحاجر۔ یہ دونوں گناہ ہیں، قطع رحم بھی گناہ ہے، تحاجر بھی گناہ ہے۔ قطع رحم کیا ہے؟ دو رشتہ دار جن کے درمیان خونی رشتہ ہے، بھائی بہن، چچا بھتیجے، چچیرے بھائی بہن، بھائی بھائی، ممیرے بھائی بہن، جن کا خونی رشتہ ہے، ان کا ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا، اسے کہتے ہیں قطع رحم۔ اس کے مقابلے میں ہے یہ جو ہے صلہ رحم۔ صلہ رحم میں تعلقات کو قائم رکھنا، اور قطع رحم اس تعلقات کو ختم کر دینا، توڑ دینا۔ آمنا سامنا ہو گیا، خوب سلام کیا جاتا ہے نا، سلام، سب کو سلام کر رہے ہیں، چچا کو سلام نہیں کرتے، سب کو سلام کر رہے ہیں، بھائی کو سلام نہیں کرتے، سب کو سلام کر رہے ہیں، بہن کو سلام، کیوں نہیں؟ ہمارا ان کے تعلقات ختم ہو گئے، کسی بات پہ رنجش ہے، صحیح بات ہو غلط بات ہو، میں اس بات پہ نہیں جا رہا ہوں کہ کس وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی کی بھی غلطی رہی ہو، چاہے بھائی کی یا بہن کی، رشتہ توڑ لینا، سلام و کلام بند کر دینا حرام ہے۔ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کو نہیں جا رہے ہیں، خوشی ہے خوشی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، غمی ہے اس میں آ نہیں رہے ہیں، کیوں؟ یہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، کسی بات پہ رنجش ہو گئی تھی، خوب یہ حرام ہے۔ ہم بیمار ہوئے تھے، وہ ہماری عیادت کو نہیں ہے، تو ہم کیوں جائیں؟ ہمارے باپ بھی مرے تھے، ہمارے باپ کے جنازے میں وہ آئے تھے، ہم کیوں جائیں؟ ہماری بیٹی کی بھی شادی تھی، اس میں وہ آئے تھے، ہم کیوں جائیں؟ وہ آئیں یا نہ آئیں، آپ کو جانا ہے۔ ان کا نہ آنا آپ کے نہ جانے کے لیے جواز نہیں بن سکتا۔ یہ صلہ رحم، یہ قطع رحم، قطع رحم ہے۔ نماز جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی نمازی وہ بھی نمازی، امام سے پہلے آنے والے نمازی ہیں، یہ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہم صل، ادھر تو کیا مصحف، ادھر دیکھا تو وہ گھما لیا، تو وہ بیٹھے ہیں۔ یہ قطع رحم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ بھی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسے کہتے ہیں قطع رحم۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج بجا لا، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اچھا اس گناہ کو کر کے بڑے مطمئن ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اتنی ساری عبادتیں ہماری ہیں۔ عزیزو ثواب کما لینا کافی نہیں، اس کا بچانا ضروری ہے۔ جتنی محنت دولت کمانے پہ کی جاتی ہے، اس سے زیادہ دولت کی حفاظت کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ ثواب کما تو لیا، باقی بھی بچا کہ نہ بچا؟ کیا مطلب کہ آنے کے بعد چلا جائے گا؟ ہاں چلا جائے گا۔ حدیث سنیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ، جو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ گیا۔ من قال الحمدللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ، جو ایک دفعہ زبان سے الحمدللہ کہہ دے، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ گیا۔ من قال سبحان اللہ غرست لہ فی الجنت شجرہ، جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ گیا۔ کتنے پیڑ لگتے چلے جا رہے ہیں؟ پہلے ہمارے یہاں مجلسوں میں تو بہت پیڑ لگ جاتے تھے،
کیونکہ پہلے ہمارے ہاں جب داد دی جاتی تو کیا ہوتا تھا؟ ابھی واہ واہ کرتے ہیں نا، پہلے کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. تو جتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے تھے ایک پیڑ، واہ واہ میں تو کچھ نہیں لگتا ہوتا ہے، واہ واہ ہی ہو جاتا ہے، واہ واہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. پہلے کیا تھا؟ سبحان اللہ کہا جاتا تھا. بہت سی چیزیں ایسی جو اب تبدیل ہو گئی ہیں. صلوات پہلے بھیجی جاتی تھی، اب کچھ اور ہونے لگا ہے. من قال اللہ اکبر غرست لہو فی الجنت شجرہ. اب ایک رکعت نماز پڑھی ہے تو اس میں کتنے پیڑ لگیں گے؟ اور کہیں ایک دن کی نماز پڑھ لیا تو سینکڑوں پیڑ لگ جائیں گے نا. شروع سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کہا تو 4 دفعہ اس میں اللہ اکبر ہو گیا، نہیں کہا تو اقامت میں کم سے کم اللہ اکبر ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا پھر 2 پیڑ لگ گیا، پھر اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ کا، پھر نیت کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ کہا. اس کے بعد سجدے، یہ جو رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان اللہ لگتا جا رہا ہے نا. تیسری رکعت پہ پہنچ گئے، تسبیحات 4 پڑھا، سبحان اللہ ہے 1 پیڑ، والحمدللہ ہے 2 پیڑ، ولا الہ الا اللہ 3 پیڑ، واللہ اکبر 4 پیڑ. 3 دفعہ کہا جاتا ہے تسبیحات 4 میں، 12 پیڑ تو یہی ہو گیا. پھر نماز کے بعد بیٹھ گئے تسبیح پڑھنے کے لیے، 100 پیڑ تو یہ ہو گیا. یہ کتنے پیڑ ہو گئے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ پھر تو جنت میں اپنا جنگل کا جنگل ہے، باغ نہیں ہے. اچھا، شریعت کے قانون ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کسی زمین پر اگر آپ کا پیڑ ہے تو زمین میں جانے سے کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ نہیں. آپ کا پیڑ ہے وہاں پر، تو جنت میں ہمارا پیڑ ہے، اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ پیڑ ہے نا ہمارا، ایک جو نہیں، جنگل کا جنگل. یا رسول اللہ پھر تو جنت میں اپنا جنگل کا جنگل. حضور نے فرمایا ہاں جنگل کا جنگل ہے، مگر خیال رکھنا آگ بھیج کے جلا مت دینا. یا رسول اللہ جنت میں آگ کہاں سے آ گئی؟ آگ تو جہنم میں ہے. پیغمبر نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ آگ بن کر کے وہاں پہنچ کے تمہارے درخت کو جلا دیتا ہے. 1-2 پیڑ میں اگر آگ لگے تو بجھانا آسان ہوتا ہے، جنگل کی آگ کو بجھانا بڑا مشکل. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. صلہ رحم واجب، قطع رحم حرام. اسی کے وزن پر ایک اور چیز ہے تہاجر، وہ بھی حرام ہے. تہاجر کیا ہے؟ اس کا تعلق بھی قطع تعلق سے ہے، لیکن رشتہ داروں سے نہیں، عام مومنوں سے، جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناتا نہیں ہے. بس مجلس کا، نماز کا، جماعت میں آنے کا یہ تعلق ہے، محلے داری، اور کوئی خاص کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمانی رشتہ صرف ہے. مجلس میں آئے تھے، بیٹھے تھے، مجلس سنا، واہ واہ کیا، سبحان اللہ کیا، روئے، آنسو بہایا، نوحہ ماتم زیارہ سب کچھ کیا، ماشاءاللہ ڈھیر سارا ثواب کمایا. اس کے بعد بیٹھے ہو، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی یہ جو ہے یوگی کا حامی ہے، کوئی جوگی کا حامی ہے، کوئی مودی کا حامی ہے، کوئی اکھلیش کا حامی ہے، کوئی سماجوادی پارٹی کو مانتا ہے، کوئی کانگریس کو مانتا ہے، جبکہ نہ انہیں کچھ ملنا ہے نہ انہیں کچھ ملنا ہے. اب بحث کرتے کرتے گرما گرمی ہو گئی، بات آگے تک بڑی، بول چال بند. اب مسجد میں آ رہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں، مصافحہ نہیں کر رہے ہیں. کیا صاحب ہمارے ان کے تعلقات ختم ہو گئے. یہ ہے تہاجر، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، 2 مومنوں کو لڑ جانا آپس. ہاں بس فرق قطع رحم اور تہاجر میں فرق یہ ہے کہ قطع رحم میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے، قطع رحم میں 1 سیکنڈ کی بھی چھوٹ نہیں ہے. تہاجر کی شکل میں اگر کسی مومن سے آپ نے قطع تعلق کر لیا تو 3 دن تک یہ فرشتے آپ کا گناہ لکھیں گے نہیں، معلق ہے. 4تھا دن شروع نہیں ہوا کہ گناہ کا میٹر چل پڑے گا، وہ بھی پہلے دن سے. 3 دن کا ڈسکاؤنٹ بھی چلا گیا، 3 دن کا ڈسکاؤنٹ بھی چلا گیا. 4تھا دن نہ آنے دیجئے. 4تھا دن آیا نہیں کہ فرشتے گناہ کو لکھنا شروع کر دیں گے، لیکن
قطع رحم میں ایک دن کی، ایک لمحے کی بھی چھوٹ نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ چلیے اب لڑائی تو ہو گئی نا، اب ہو گئی لڑائی، بول چال بند ہو گئی، اب چاہتے تو ہیں ملنا، پہل کون کرے؟ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ نہیں غصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اتر چکا ہے، سمجھ گئے ہیں کہ نہیں غلطی ان کی تھی، اگر انہی کی بھی غلطی تھی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا فائدہ لڑنے سے جھگڑنے سے، کچھ حاصل تو نہیں ہے۔ اب چاہتے تو ہیں ملنا، مگر پہل کون کرے؟ موچ کون نیچی کرے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے موچ کا نا، موچ کا بہت اہم مسئلہ ہے، موچ کون نیچی کرے؟ جو پہل کرے گا، غلطی تو اسی کی مانی ہے، معافی تو وہی نہ مانگے گا، بھئی معاف کرو، یعنی کہ غلطی آپ کی تھی۔ کون پہل کرے؟ کون پہل کرے؟ اسی میں پوری عمر گزر جاتی ہے اور گناہوں میں غرق رہتے جھوٹی انا کے لیے۔ اس مشکل کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کر دیا۔ حضور فرماتے سنو کون پہل کرے؟ یہ بتاؤ جنت میں پہلے کون جانا چاہتا ہے؟ وہاں تو سبھی ہے نا، محشر کا جو عالم ہے، زمین جل رہی ہے، ایک پیر رکھ رہے ہیں، ایک پیر اٹھا رہے ہیں، چہرہ دھواں دھواں ہے، پیاس سے زبان باہر نکلی اور سامنے کوثر ہے، وہ سامنے تسنیم ہے، جانا ادھری ہے نا۔ پہلے ارے بھائی تبرک بڑھتا تو نہیں دیکھتے پہلے، وہ تو جنت کا معاملہ ہے۔ ہر آدمی کی خواہش تو یہی نا پہلے ہم پہنچ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں جو تعلقات کو بحال کرنے میں پہل کرے گا وہی جنت میں پہلے جائے گا، وہی جنت میں پہلے جائے گا۔ تو اسلام خود غرضی کا دین، اپنے خول میں رہنے کا دین نہیں ہے۔ جہاں ہماری ذمہ داریاں اپنے سلسلے میں ہے، وہیں اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے سلسلے میں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ بھائی ہم دونوں تو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم جنت میں تم جہنم میں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب جواب سنیے، کس کا جواب ہے؟ جہنمیوں کا جواب ہے۔ اب جب جہنم میں جل رہے ہیں، ہمارے جھوٹ بولنے کا سب چیزیں عیاں ہو چکی ہیں نا، یوم تبلی السرائر، سارے راز آشکار ہو چکے ہیں، وہاں جھوٹ تو بولیں گے نہیں۔ اب ان کا جواب سنیے کیوں جہنم میں آئے ہیں، خود کیا بیان کر رہے ہیں ریزن۔ قالوا لم نکو من المصلین، ان کا سوال ہے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ لے؟ جواب سنیے، لم نکو من المصلین، پہلا ریزن جس کی بنا پہ ہم جہنم میں آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن کچھ تو وہ ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، گنڈے دار پڑھ لیتے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا پڑھتے تو پانچوں وقت کی ہیں مگر ایسی نماز پڑھتے کہ اللہ ہمارے منہ پہ مار دے، ان کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کورونا کی پریشانی میں بھوک سے لوگ مر رہے تھے، ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ عبادت خدا اور خدمت خلق خدا، عبادت خدا کا سمبل نماز، خدمت خلق خدا کا سمبل بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دین دشمن کون ہے، وسیم رضوی نام لیں گے نا؟ دین دشمن کون؟ وسیم رضوی۔ دین دشمن کون؟ سلمان رشدی۔ دین دشمن کون؟ صدام حسین۔ دین دشمن کون؟ ٹرمپ، بش، یہ سب نام آئیں گے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ دین دشمن کون ہے؟ قرآن کے لفظوں میں دین دشمن کون ہے؟ قرآن پہلے ہم ہی سے پوچھتا ہے تم بتاؤ دین دشمن کون ہے؟ قرآن سوال کرتا ہے، سورہ ماؤن اٹھا کر کے دیکھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین،
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دشمن دین ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو خدا کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کو نہیں مانتا، جو عزاداری نہیں کرتا، جو ماتم نہیں کرتا، جو روتا نہیں، جو مجلسیں نہیں کرتا۔ ہماری فہرست تو یہی ہوگی۔ پروردگار کا جواب سنیے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دشمن دین کو دیکھا ہے؟ پھر اللہ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دیتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دشمن دین وہ ہے جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا؟ اسلام کی دو بنیادیں ہیں، دو ستون ہیں، دو ستون ہیں۔ ایک عبادت خدا، دوسرے خدمت خلق خدا۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں عبادت خدا کا تو کسی حد تک اہتمام ہے۔ یہ مسجد کاہے کے لیے ہے؟ عبادت خدا کے لیے۔ آصفی مسجد کاہے کے لیے ہے؟ امام باڑہ کاہے کے لیے ہے؟ عبادت خدا کے لیے۔ سلطان المدارس کاہے کے لیے ہے؟ ناظمیہ کاہے کے لیے ہے؟ واعظین کاہے کے لیے ہے؟ جامع امامیہ تنظیم المکاتب کاہے کہ سب یہی ہے نا، عبادت خدا کے لیے۔ مولانا بنیں گے کیا کریں گے؟ نماز پڑھائیں گے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، تلقین کریں گے۔ یہ سارے ادارے ہمارے عبادت خدا کے لیے۔ خدمت خلق خدا کا بھی کوئی ادارہ ہے؟ ہاں، کبھی کبھی جب فلم میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر بعض لوگوں کے کیا دیکھو سکھوں کا کیا اچھا انتظام ہے، کیا اچھا انتظام ہے سکھوں کا۔ ان کے گردوارے میں کوئی پہنچ جائے، کھانا حاضر ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی دے دیتے ہیں، بیماری آئی آگے آگے وہ۔ تو یہ کمی کہاں ہے؟ یہ جو ہم افسوس کر رہے ہیں کس بات پہ؟ تعلیمات اسلام کی کمی ہے یا ہمارے عمل کی کمی ہے؟ اسلام تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، جو درجہ عبادت خدا کا وہی درجہ خدمت خلق خدا کا۔ دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اے کاش جتنا اہتمام ہم لوگوں نے عبادت خدا کا کیا، اتنا ہی اہتمام خدمت خلق خدا کا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مضبوط ادارے، البتہ ہمارے اسلاف نے کچھ سوچا تھا۔ وقف نامے اگر آپ پڑھیے تو آپ کو اس میں خدمت خلق خدا کی بھی شک نظر آ جائے گی، لیکن ہوا کیا؟ تو عزیزو، سب گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ گھاٹے سے کون بچے گا؟ جو صاحبان ایمان ہیں، جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اپنی خول میں محدود نہیں ہیں، دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب میدان ایمان میں قدم رکھیں گے، جب عمل صالح کے میدان میں آئیں گے تو مشکلیں بھی پیش آئیں گی، پریشانیاں بھی پیش آئیں گی۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بات ختم نہیں، ثم استقاموا، ڈٹ گئے، ثبات قدم۔ وہاں کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مشکلیں پیدا ہوں گی۔ بقول شاعر، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی قیمت چکانا پڑے گی، وہی قیمت جو بلال نے چکائی، وہی قیمت جو عمار نے چکائی، وہی قیمت جو سمیہ نے چکائی، وہی قیمت جو ان کے شوہر یاسر نے چکائی، وہ قیمت جو میثم تمار نے چکائی۔ مشکلیں آئیں گی نا، تو صرف نماز کی دعوت نہ دیجئے، صرف روزے کی دعوت نہ دیجئے،
نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو مشکلیں آئیں گی ان کا مقابلہ کرنے کا ہنر بھی سکھائیے. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو گھاٹے سے بچ گئے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو گھاٹے میں ہیں. گھاٹے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے. ایمان نہیں ہے، گھاٹے میں ہیں. نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں بجا لاتے واجب ہو جانے کے بعد، یہ گھاٹے میں ہیں. سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ قرآن اس کو بتا رہا ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تمہیں پتا بتائے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ جو گھاٹے میں ہیں ان میں 2 صفت پائی جاتی ہے. پہلی صفت تو یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی گناہوں کی نذر ہو گئی. صبح سے شام تک ساری زندگی گناہوں میں نذر. نماز نہیں پڑھنے کا گناہ، روزہ نہ رکھنے کا گناہ، گالیاں بکنے کا گناہ، غیبت کرنے کا گناہ، تہمت لگانے کا گناہ، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کا گناہ، ظالموں کا ساتھ دینے کا گناہ، ان کی کاسالیسی کرنے کا گناہ، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا گناہ. سارے گناہ ہیں نا. زندگی گناہوں میں صرف ہو رہی ہے. یہ صرف گھاٹے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہیں. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو ثواب سمجھ رہے ہیں. قرآن کی توہین کر رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور اس پر فخر یہ ہے کہ ہم تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کا دامن دہشت گردی سے صاف کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں. دیکھیے عزیزو، جہالت ایک بیماری ہے، بری چیز ہے جہالت. جہالت ایک بری چیز ہے، بیماری ایک بری چیز ہے، گناہ یہ جو ہے برا کام ہے. لیکن گناہ کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ گنہگار ہے جس سے اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے. ایک وہ گنہگار ہے جو اپنے کو متقی و پرہیزگار سمجھتا ہے، گناہوں میں غرق ہے، احساس گناہ نہیں ہے. ایک وہ بیمار ہے جسے اپنی بیماری کا احساس ہے. ایک وہ بیمار ہے جو اپنے کو صحت مند اور تندرست سمجھتا ہے. ایک وہ جاہل ہے جسے اپنی جہالت کا اعتراف ہے. ایک وہ جاہل ہے جو اپنے کو علامہ دہر سمجھتا ہے. جس جاہل کو اپنی جہالت کا احساس ہے اس کے ایک دن عالم بن جانے کی امید کی جا سکتی ہے. کسی عالم کے سامنے زانو ادب طے کرے گا کسی بھی عمر میں. جس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہے اس کے صحت مند ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. جس گنہگار کو اپنے گنہگار کا احساس ہو جائے اس کے حر بننے کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن جس جاہل کو اپنی جہالت کا احساس ہی نہیں، وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا. جس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہے وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا ہے. جس گنہگار کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس نہیں ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. گناہ کر رہے ہیں ثواب کی امید میں، ثواب کا خیال کرتے ہوئے. کیا یہ ممکن؟ ہاں. آپ کربلا میں دیکھیں کیا تھا. بھئی امام حسین کے مقابلے میں عمر سعد کی فوج میں شریک سارے افراد ایک جیسے نہیں تھے. کچھ وہ تھے جو جاہل تھے، جو حسین کو پہچانتے نہیں تھے، نہ یزید کو پہچانتے تھے نہ حسین کو پہچانتے تھے. قبائلی نظام تھا، سردار قبیلہ جو کہہ دے وہی صحیح. سردار قبیلہ نے کہا لا الہ الا اللہ، پورے قبیلے نے کہا لا الہ الا اللہ. سردار قبیلہ نے کہا میں نہیں مانتا اللہ کو، پورا قبیلہ کہتا تھا میں نہیں مانتا اللہ کو.
وہ جانتے ہی نہیں تھے اللہ کیا ہے رسول کیا ہے. جو قبیلے کا سردار کہتے، قبائلی نظام تھا. جب تک ہانی زندہ تھے، ہانی کا قبیلہ مسلم کے ساتھ ہے. ہانی کی شہادت کے بعد نیا سردار جو آیا کچھ الگ ہے ابن زیاد کے. یہی 6000 افراد، 6000 جو ہے مسلح تھے نا ہانی کے قبیلے میں، 6000 کے 6000 مسلح افراد. جب تک ہانی موجود ہیں ابن زیاد کے دارالعمارہ کا محاصرہ بھی کر لیا ہے. ہانی کے بعد نیا قبیلہ آیا، نیا یہ جو ہے سردار قبیلہ آیا، ابن زیاد نے خرید لیا. اب سارے کا سارا قبیلہ بدل گیا، سب الٹ گیا معاملہ، کیونکہ قبائلی نظام تھا. لوگوں کو بھیج دیا گیا، سردار قبیلہ کو خرید لیا گیا. اس نے قبیلے والوں کو سکھایا ایک باغی ہے جس کا نام حسین ہے، ایک یزید ہے جو امیر المومنین ہے، جانشین رسول خدا ہے. باغی نے اسلام کے خلاف بغاوت کیا ہے، اس کے خلاف جنگ ثواب کا باعث. اگر لڑو گے مارے جاؤ گے، سیدھے بہشت میں جاؤ گے. یہ کون ہیں؟ امام حسین کے مقابلے میں آئے جہالت کی بنا پر، گناہ کر رہے ہیں ثواب کے لیے. عمر سعد نے جب صبح عاشورہ حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے. سردار جوانان بہشت کا سر قلم کر رہے کس امید میں؟ یہ وہ گناہ ہے جسے ثواب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں نا. ہاں کچھ افراد وہ تھے جو جانتے تھے کہ حسین کی عظمت کو پہچانتے تھے، معلوم تھا کہ حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے. اسی میں شامل ہے خود کمانڈر جو ہے فوج کا عمر سعد. عمر سعد حسین کی حقانیت کا قائل تھا. جس وقت عمر سعد کو ابن زیاد نے پیشکش کی تھی جاؤ کربلا، کیا جواب تھا اس کا؟ پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے. میں کربلا جاؤں گا، فرزند زہرا کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کروں گا، اتنا بڑا گناہ کروں گا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تو رہ جا رہا ہوں. ابن زیاد نے کہا پہلے کربلا پھر رہے. دیکھیے بہت سارے افراد جو آپ کو اسلام کے مقابلے میں نظر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ عقیدتاً اسلام کو مانتے نہیں ہیں، عقیدتاً تو مان رہے ہیں، لیکن یہ عمر سعد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. رے کی حکومت لینا، رے کی حکومت تو ہر زمانے میں ہوتی ہے نا بھائی. آج بھی رے کی حکومت ہے، کہیں پر رے کی گورنری ہے، کہیں پر وقف بورڈ کی چیئرمینی ہے. نام بدلے ہوئے ہیں نا. یہ جو ہے وزارت کہیں ہیں، کتنے وزیر ہمارے آپ دیکھیں گے. حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے مسلمان ہیں. کیا واقعی نہیں ہیں تو مسلمان، اللہ پر عقیدہ بھی ہے. یہ سب وقت کے عمر سعد ہیں، وقت کے عمر سعد ہیں. عہدے کی خاطر، دنیا کی خاطر، منصب کی خاطر، دولت کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار. آخر میں جب عمر سعد سے کہا کہ رے کی حکومت نہ ملے گی تو عمر سعد نے سوچنے کے لیے وقت مانگا. پہلا قدم انسان اگر غلط اٹھا دے، سوچنا کیا ہے بھائی اس میں؟ کیا بات ہے؟ سوچنا کیا ہے؟ آپ سے پوچھے جائے کہ اس وقت دن ہے کہ رات، سوچنے کا وقت چاہیے آپ کو. سوچا وہاں جاتا ہے جہاں بات واضح نہ ہو. ارے معلوم ہے کہ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہیں، ایک طرف اندھیرا، ایک طرف اجالا. سوچنا کیا ہے اس میں؟ سوچنا کیا ہے؟ جہاں حق اور باطل عیاں ہو، واضح ہو جائے، وہاں پر اگر سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، یعنی شیطان کو سواری دینے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. آتا ہے گھر میں رات بھر ٹہلتا رہا، اس کا بیٹا گواہ ہے کہ میرا بابا رات بھر گھر میں ٹہلتا رہا، زیر لب اپنے ہی سے بات کرتے جا رہا تھا. ایک شعر بار بار دو رہا تھا، اَأَتْرُكُ الرَّيْ وَالرَّأْيُ مُنْيَتِي أَمْ أَرْجِعُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ مَذْمُومًا. دو راستہ میرے سامنے ہے، یا کربلا جاؤں، فرزند زہرا کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کروں، اور یا کربلا نہ جا کر کے رے کی حکومت کو ٹھکرا دوں. اَأَتْرُكُ الرَّيْ، کیا میں رے چھوڑ دوں؟
والرأی منیتی، رأی تو میرا خواب ہے، دس از مائی ڈریم. بہت سے لوگوں کو خواب پورا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہر قیمت پہ خواب پورا کرنا ہے. آترک الرأی منیتی، برسا برس سے میں نے یہی خواب دیکھا ہے. اچھا تو رے کی خاطر کربلا چلا جاؤ، کربلا جا کر کے قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرو. ام ارجعوا بقتل الحسین مذموما، قتل حسین میں ہاتھوں کو آلودہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیں. یہ حسین کی حقانیت کو جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یزید باطل پہ ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر کے وہ گناہ کر رہے ہیں. گناہ کا احساس ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد، عصر عاشورہ، شہادت حسین کے بعد جب خیموں میں لوٹ مچی ہے، لوٹ کا بازار گرم ہوا ہے، ایک شقی جناب فاطمہ کبریٰ کے کانوں سے بالیاں چھین رہا تھا اور رو رہا تھا. بی بی نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ کہا تمہاری مظلومیت پہ رو رہا ہوں. تو پھر چھین کیوں رہا ہے؟ جواب سنیں گے، یاخذھا غیری، میں نہ چھینوں تو کوئی اور چھین لے جائے گا. یہ وہ ہیں، کچھ وہ تھے جنہیں گناہ کا احساس نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں ثواب کے لیے. یحسنون صنعا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، پندار یہ ہے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں. امام حسین کے لشکر میں بہت سارے ایسے افراد تھے، بہت سارے ایسے لشکر میں افراد تھے عمر سعد کے لشکر میں. دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم انصر حسینہ، خدایا کامیابی حسین کو عطا کر دے. کیونکہ حسین کی حقانیت کے قائل ہے. پھر آئے کیوں ہو؟ کوئی دولت کے لالچ میں آیا ہے، کوئی حکومت بچانے کے لیے آیا ہے، کوئی جان بچانے کی خاطر آیا ہے. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ افراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور احساس سے گناہ نہیں ہے، احساس سے گناہ نہیں ہے. اگر گناہ کا احساس ہوتا تو عزیزوں کبھی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ و لکڑی نہ. اگر امت میں احساس گناہ باقی رہتا، اپنی آنکھوں سے سیدہ کے جلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے کو جنت کا حقدار بھی. علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سکوت اور خاموشی. مولا کائنات 6 مہینے تک، جب تک بی بی زندہ رہی ہیں، 75 دن یا 95 دن جو بھی رہا ہو، جب تک بی بی زندہ رہی ہیں، فاطمہ زہرا حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک صحابی کے گھر گئے ہیں، ایک ایک کے گھر جا کر کے ان سے سوال کیا ہے، کیا تم نے غدیر کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے پیغمبر کے پیغامات کو نہیں سنا ہے؟ سب کہتے ہیں ہاں سنا تو ہے، جانتے تو ہیں، مگر کیا کرے اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب زمانہ ایسا نہیں ہے. زمانے کا بہانہ بنا کر کے، حالات کا بہانہ بنا کر کے حسین کا ساتھ نہ دیا، حسن کا ساتھ نہ دیا، مولا کائنات کا ساتھ نہ دیا، صدیقہ طاہرہ کا ساتھ نہ دیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اسی کے مقابلے میں وہ افراد بھی تھے جن کی نگاہ صرف اس بات کی طرف رہتی تھی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے اسی کو انجام دینے کے لیے تیار ہے، چاہے کوئی قیمت بھی ہمیں کیوں نہ چکانا پڑے. عزیزو، اگر آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھیوں کی تعداد تو بہت مختصر ہے، 72 ہی ہے نا. اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، ان میں سے کل 72 یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ امام حسین نے حجت تمام کر دی تھی. قدم قدم پر خطبہ دیتے ہوئے گئے ہیں،
مہینوں پہلے مکے کاہے کے لیے آئے تھے؟ کوئی یہ نہ کہے کوفے والوں کو خط لکھا، بصرے والوں کو خط لکھا، مختلف قبائل کو خط لکھا حسین نے، کچھ کے پاس بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ اتنے میں سے صرف 72 نکلے، مگر یہ 72 کون تھے؟ تعداد تو مختصر ہے مگر کوالٹی کیا ہے ان کی، کیفیت کیا ہے؟ ان کے اندر 2 اہم امتیاز پایا جاتا تھا، ایک علم و آگہی، دوسرے اختیار و آزادی۔ امام حسین کا مشہور جملہ ہے نا، انی لمرا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی ہے تو میرے بابا نے میرے خیمے کے بغل میں ایک خیمہ نصب کیا، اس میں اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے امام نے تقریر کی ہے۔ خیمہ وہاں اس لیے لگایا تھا کہ سید سجاد بیمار ہیں، وہ جلسے میں تو نہیں آ سکتے، مگر امام چاہتے پوری کاروائی سید سجاد کے کانوں تک پہنچتی رہے۔ امام فرماتے خیمہ نصب ہو گیا، اصحاب اکٹھا ہو گئے، میرے بابا منبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا، احمد اللہ وَأُثْنِي عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی، کیونکہ ہر انسان کے حالات یکساں نہیں رہتے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب نانا کا دور تھا، میں راکب دوش رسول ہوا کرتا تھا، اصحاب کی نگاہیں مجھ پہ لگی رہتی تھی، اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے۔ نانا کا زمانہ ہے، نانا ممبر پہ خطبہ دے رہے، میں نانا کے آغوش میں بیٹھا ہوں، مجھے پیاس لگ گئی، جیسے ہی مسجد والوں کو پتا چلا حسین پیاسا ہے، ساری مسجد دوڑ پڑی مجھے پانی پلانے کے لیے۔ میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے۔ اور ایک آج کا دن ہے، ایک آج کا دن ہے، آج بھی سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہیں، مگر کاہے کے لیے؟ کتنی جلدی حسین کا سر قلم ہو کے ہمارے پاس آ جائے۔ پالنے والے کل مجھے پانی پلانے کے لیے پوری مسجد دوڑ پڑی، آج میں میرا اصغر بھی پیاسا، میری سکینہ بھی پیاسی، کوئی قطرہ پانی پلانے کو تیار نہیں۔ پالنے والے پھر بھی تیرا شکر، کل بھی شکر، آج بھی تیرا شکر۔ امام فرمایا، اس کے بعد میرے بابا نے فرمایا انی لم ارا اصحابا اوف من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا صحابی نہیں دیکھے۔ اجی تو یہ جملہ کسی خطیب کا جملہ نہیں جو جوش خطابت میں کچھ کہہ جائے، امام معصوم کے دہن سے نکلا ہوا جملہ ہے، ہر لفظ حکمت و مصلحت میں ڈوبا ہوا، ہر لفظ صداقت کا آئینہ دار ہے۔ امام فرما رہے ہیں کسی کے صحابی، خب کسی میں تو پیغمبر بھی آ گئے نا، مولا کائنات بھی آ گئے، یوں کہوں جتنے نیک اور باوفا میرے اصحاب ہیں اتنے میرے نانا کے بھی نہیں، اتنے بابا علی مرتضیٰ کے بھی نہیں ہیں، بھیا حسن مجتبیٰ کے بھی نہیں، یوں کہوں جتنا باوفا اور نیک میرا بوڑھا صحابی حبیب ہے اتنا تو سلمان بھی نہیں، جتنا نیک اور باوفا میرا جون ہے اتنا اس کا آقا ابو ذر بھی نہیں۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، جس کی بنا پر امام جملے فرما رہے ہیں۔ عزیزو، دو چیزیں بہت آئیں، ایک علم و آگہی، دوسرے اختیار اور آزادی۔ پیغمبر کے ہمراہ جو لوگ جنگوں میں جایا کرتے تھے، سلمان جنگ میں گئے، ابو ذر جنگ میں گئے، عمار جنگ میں گئے، کیا انہیں پتا تھا کہ ہم کل شہید کر دیے جائیں گے؟ دو احتمال، ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں،
ہو سکتا ہے زندہ سلامت واپس آ جائے. جناب سلمان کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے. جناب عمار یاسر شہید تو ہوئے جنگ میں، مگر مولا علی یہاں جنگ صفین میں مارے گئے. جناب ابوذر شہید تو ہوئے مگر جنگ میں نہیں، ربضہ میں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے شہید ہوئے. لیکن اللہ حسین کے اصحاب، حسین نے تو سب کو بتا دیا تھا نا کہ جو ہمارے ساتھ رہے گا وہ کل مارا جائے گا. حبیب کل تم شہید کیے جاؤ گے، زہیر کل تم شہید کیے جاؤ گے، بیٹا علی اکبر کل تم شہید کیے جاؤ گے، بھیا عباس کل تم شہید کیے جاؤ گے. سارے شہداء کی فہرست بیان کر دی تھی، بس ایک شہید رہ گیا تھا. ایک شہید رہ گیا. کون ہے وہ شہید؟ ارے وہ حسین کا 13 سالہ بھتیجا قاسم. جب سب کا نام حسین لے چکے، قاسم کا نام نہ لیا تو قاسم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. چچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن ہاں یا نہ کا جواب عظمت قاسم کو اجاگر نہیں کر سکتا تھا. حسین نے پوچھا میرے لال یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کیا معرفت بھرا جواب دیا ہے قاسم نے. الیوم، ہر موت نہیں، الیوم آج کی موت جو راہ خدا میں ولی خدا کی حمایت میں آ جائے، احلا من العسل، وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب قاسم سے جواب سن لیا تو امام فرماتے ہیں میرے لال تم ہی نہیں، تمہارا چھوٹا بھیا اصغر بھی کلمہ پڑھا. ارے بنی ہاشم کا غیرت دار جوان تڑپ گیا. چچا جان میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا، میرا بھیا کیسے مارا جائے گا؟ چچا جان کہیں ایسا تو نہیں ہے اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ امام کہتے نہیں میرے لال، میں تمہارے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب ملے گا. جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہوں اے بنی ہاشم کے غیرت دار، اے قاسم تمہاری غیرت کو میرا لاکھوں سلام. تم سوچ کے تڑپ گئے کئی اشقیاء خیمے میں تو نہ آئیں گے. لاکھوں سلام، کروڑوں سلام صبر سید سجاد پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی زینب کو تعزیہ مار رہا ہے، کوئی ام کلثوم کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے لگا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی دعوت دیتے رہیں. پالنے والے اگر ہم سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو احساس گناہ ہم سے نہ چھین. بار الہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم توبہ نصوح نہ کر لیں. بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
بارلہا مراج کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے باز مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصار۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحوم۔ اللہم صلی علی محمد۔ فاتح خیبر کے پسر شیخ علمدار، پسر شیخ علمدار، ظالم کے تماچوں سے مجھے آ کے بچا دو۔ جلتا ہے جگر دل میں میرے آگ لگی ہے، جلتا ہے جگر دل میں میرے آگ لگی ہے، پیاسی ہوں کئی دن سے میری پیاس بجھا دو۔ کب آئیں گے بابا میرے کہتی تھی سکینہ، کب آئیں گے بابا میرے کہتی تھی سکینہ، اے ڈوبتے تاروں مجھے تم اتنا بتا دو۔ مودا سے زیارت کی تمنا ہے خبر کو، مودا سے زیارت کی تمنا ہے خبر کو، آنکھوں سے میری آنکھیں حجابات اٹھا دو۔ بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا بھائی، بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا۔ پر چلا خنجر جفا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا۔ جب گھر سے میں چلے تھے
بڑا اہتمام تھا، پردہ کیے تھے اکبر و عباس باوفا، اور آج کوئی پوچھنے والا نہیں میرا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا، غم کتنے میں اٹھاؤں کہاں جاؤں کیا کروں، کیوں کر یتیم بچوں کو سمجھاؤں کیا کروں، دن بھر میں فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا، تشنا دہن سکینہ کو اب تک ہے انتظار، کب آئیں گے چچا میرے کہتی ہیں بار بار، کیسے کہوں کہ مر گئے عباس باوفا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا، زینب نے کربلا میں منور وہ غم سہے، ممکن نہیں کہ کوئی بھی تفسیر غم کرے، ذہن بشر کہاں کہاں زینب کی وہ صدا بھائی بچھڑ